اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی صاحب مولانا اشرف تھانوی پر بہتان کاذب لگاتے ہیں کہ الیاذ باللہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، ایک دفعہ اور دے رہا ہوں، اس کی وجہ بھی ابھی بیان کروں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں مولانا اشرف تھانوی صاحب کا کلمہ پڑھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے ان کا نام کلمے میں لیا۔ پھر وہ خواب سے جاگا، اس کی ذہنی حالت صحیح نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یا تو اس پہ سکر کی حالت ہوگی یا کوئی ذہنی دورہ ہوگا، صحیح نہ تھی۔ اس نے اضطراری حالت میں غلط کلمہ پڑھا، یعنی کہ جب وہ خواب سے جاگا ہے تو اس کا ذہن مکمل طور پہ صحیح نہیں تھا۔ جب پورا واقعہ اس نے مولانا صاحب کو لکھ کر بھیجا تو مولانا صاحب نے اس پر ایک فتویٰ دیا یا بیان دیا۔ بس مولانا صاحب نے اپنا کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر جاگنے پر اس پر دورے کی حالت طاری ہو گئی، یا کوئی اور ذہنی مسئلہ ہو گیا، یا سکر کی حالت ہو گئی۔ اس کا ذہن اتنا کام کر رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ذہن اتنا کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ صحیح طرح کلمہ پڑھ سکے۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ لکھ کر مولانا اشرف تھانوی صاحب کو بذریعہ خط ارسال کیا یا بذریعہ ڈاک ارسال کیا، تو انہوں نے خط موصول ہونے کے بعد اس پر تنقیدی بیان یعنی ریمارکس یا کمنٹس دیے۔ اس کو کلمہ پڑھوانا نہیں کہتے۔ اگر جہلمی صاحب کو کمنٹس یا ریمارکس پر اعتراض یا آبجیکشن ہے تو یہ کسی کا خواب کے اس واقعے پر پھر اور اس دورے کی حالت میں جو واقعہ ہوا اس پر مولانا صاحب کے رد عمل یا کمنٹس پر اعتراض ہوگا، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھوانے کا بہتان ایک کاذب لگا دیا جائے۔ تو ذرا دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ایک صاحب نے اپنا کلمہ نہیں پڑھایا اور کسی نے خواب میں ایسا دیکھا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں خواب سے اٹھاؤں تو اس کی ذہنی حالت جو تھی نا وہ نارمل نہیں تھی۔ اب سکر کی وجہ سے نہیں تھی یا مرض کی وجہ سے، دورے کی وجہ سے نہیں تھی، کسی بھی وجہ سے ہو، اور اس نے غلط کلمہ بھی پڑھا، تو وہ خط لکھ کر بھیجتا ہے اور مولانا صاحب اس خط کے اوپر کوئی جواب لکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں یا ریمارک بھیجتے ہیں، تو اس کو وہ کلمہ پڑھوانا کہتے ہیں۔ اگر ان کے ریمارکس پر اعتراض ہے تو صاف کہہ دے کہ بھائی اس واقعے کے ریمارکس پہ اعتراض ہے، کلمہ پڑھوانا تو کسی طرح نہیں ہو سکتا، اس کو کلمہ پڑھوانا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ دنیا میں واحد ایک شخص ایسے ہیں جس کو کلمہ پڑھوانا کہتے ہیں، اور وہ جہلمی صاحب ہے۔ محترم جہلمی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کتنا وہ جھوٹ بولیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب جھوٹ بولتے ہیں کہ الیاذ باللہ رسول اللہ نے ان کو ظالمہ کہا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب نے یہ کلمہ جو پر ریمارکس دی ہے نا خواب میں پڑھنے پر، اور جو حالت اضطراری پہ پڑھنے پر، جاگنے کے بعد جب ذہنی حالت نارمل نہیں تھی، تو اس وقت پر وہ اعتراض کر سکتے ہیں، کمنٹس پر اختلاف کر سکتے ہیں، فتویٰ اس پہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو حیرت کی تو بات یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولنے پہ آتا ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب پہ بھی بول سکتا ہے، احمد رضا صاحب بریلوی پہ بھی بول سکتا ہے، امام ابن تیمیہ پہ بھی بول سکتا ہے، امام نووی پہ بھی بول سکتا ہے، اور زبیر علی زئی پہ بھی بول سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اگر جھوٹ بولنا چاہے تو اسحاق صاحب لال پوری پر بھی بول سکتا ہے۔ تو یقین مانیے جہلمی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ میں نے اس لیے بھی بیان کر دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ میں نے کی کہ جہلمی صاحب کے اس جھوٹے الزام کا ایک بار پھر جواب دوں۔ تو یہ دیکھیے میں اس کا دوبارہ جواب دیا ہے، اور یہ میں اس کو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں، اگر پڑھ سکتے ہو، یہ رائٹنگ سمجھ میں آتی ہو تو میں نے پیج آپ کو دکھا دیا ہے۔ والسلام۔